اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت محمدی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے روزے کی نیت اور اس کے وقت کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج روزہ افطار کرنے کے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں روزہ افطار کرنے کا جو وقت ذکر ہوا ہے وہ ان لفظوں میں ذکر ہوا ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر تم رات تک یعنی رات آ جانے تک روزہ افطار کرو۔ یعنی قرآن مجید نے روزہ کھولنے کا جو وقت بیان کیا ہے وہ غروب شرعی اور رات کے داخل ہو جانے کو معیار قرار دیا ہے۔ اس مقام پہ مراجع اور فقہاء کے درمیان غروب شرعی اور شرعی اعتبار سے رات کے معنی کے متحقق ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مراجع جیسے آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دامد ظلہ، ان کے نزدیک غروب شرعی کا معنی یہ ہے کہ مشرق کی طرف نمودار ہونے والی سرخی جب زائل ہو جائے تو اس وقت غروب شرعی متحقق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سیستانی کے مقلدین جب تک مشرق کی طرف نمودار ہونے والی سرخی زائل نہ ہو جائے اس وقت تک نہ نماز مغرب پڑھنا ان کے لیے بنابر احتیاط واجب درست ہے، اور نہ ہی اس وقت سے پہلے ان کے لیے روزہ افطار کرنا درست ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین ہیں وہ فقط سورج ڈوبتے ہی روزہ افطار نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا ضروری ہے جب تک مشرق کی طرف سے نمودار ہونے والی سرخی زائل نہ ہو جائے۔ لیکن کچھ مراجع جیسے آیت اللہ سید محمد سعید حکیم کے نزدیک غروب شرعی کی تعریف یہ ہے کہ افق کی طرف اور مغرب کی طرف سورج کا غائب ہو جانا اور ڈوب جانا یہ غروب شرعی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ یہی رائے ہمارے برادران اہل سنت کی بھی ہے، وہ ان کے نزدیک بھی غروب شرعی کی تعریف فقط سورج کا افق سے غائب ہو جانا اور ڈوب جانا ہے۔ اسی وجہ سے جب ان سورج غروب اور ڈوب جاتا ہے تو وہ نماز مغرب بھی ادا کر لیتے ہیں اور روزہ بھی افطار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے جب تک مشرق سے نمودار ہو جانے والی سرخی زائل نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ افطار کرنا درست نہیں ہے، بنابر احتیاط واجب درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اس مسئلے میں برادران اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ کوئی افراد کسی کے گھر جو ہے وہ کھانے اور افطار کے اوپر مدعو ہوتا ہے اور وہاں پہ دیگر تمام برادران اہل سنت ہوتے ہیں، اور ان کے لیے احراج کا موجب بنتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ انتظار کریں کہ جب تک جو ہے وہ مشرق کی طرف سرخی زائل نہ ہو جائے اس وقت وہ روزہ افطار کریں۔ لہٰذا بہت سارے مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم برادران اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر وہ آیت اللہ سیستانی کی احتیاط واجب کے اوپر باقی رہیں تو پھر وہ نہیں بنابر احتیاط واجب جب تک مشرق کی طرف سرخی زائل نہ ہو جائے اس وقت تک وہ روزہ افطار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ انہی کے ساتھ برادران اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آیت اللہ سید محمد سعید حکیم کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ ان کے ساتھ روزہ کھول سکتے ہیں، اور نماز مغرب کو بھی انہی کی طرف آغا کی طرف رجوع کرتے ہوئے نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔